نواز شریف دل برداشتہ کیوں ہیں؟ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI-TV۔ ناظرین، ہندوستان کا بٹوارا انسانی تاریخ میں ایک منفرد تجربہ رکھتا ہے۔ زمانہ امن میں شاید ہی کہیں ایسا ہوا ہو کہ چند مہینوں کے اندر 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو مجبوراً نقل مکانی کرنا پڑی ہو۔ اس افراتفری میں مرنے والوں اور بچھڑنے والوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک رہی۔ اس خونچکا انسانی المیے میں ہر گھرانے نے اپنی داستان لکھی اور ہر فرد کی ایک کہانی رہی۔ بچپن تک ایک اکھاڑ پچھاڑ کے معاشی اور سماجی اثرات واضح طور پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ آج ذاتی طور پر یہ کتاب کے ایک ورق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا بلاگ وجاہت مسعود کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ رازداری کے خیال سے نام اور جگہ بدل دیے جاتے ہیں۔ مذہبی مسلک کا ذکر آئے گا، لیکن دروپیش کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ تعصب یا دل آزاری ان کا شیوا نہیں ہے۔ دہلی کے قریب ایک قصبے کا اہل تشیع تعلیم یافتہ گھرانہ وسطی پنجاب میں آ کے آباد ہوا۔ نسلوں سے ایک جگہ بسنے والے جب نئے ٹھکانوں پر پہنچتے ہیں تو گلیاں اور بازار ہی تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ تعلق اور رشتے بھی نئے نئے جنم لیتے ہیں۔ اقدار کے تبدیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس گھرانے میں 4 بھائی اور 1 بہن اسکول کالج میں تعلیم پا رہے تھے۔ بھائیوں کی طرح بہن بھی سنگ ساٹھ کے لگ بھگ پنجاب یونیورسٹی پہنچی۔ ایک مہذب اور ذہین نوجوان سے ربط ہو گیا۔ بچی نے گھر میں شادی کا ارادہ کیا۔ باپ بھائیوں کو اعتراض نہیں تھا، لیکن بچی کی والدہ کو قلق تھا کہ اہل لڑکا تسنن مسلک میں بھی ہے یا نہیں۔ شادی ہو گئی اور بہت کامیاب رہی، تاہم والدہ برسوں رشتے دار خواتین سے کہتی رہی لڑکا شیعہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بھائی کچھ مدت تو والدہ کا یہ جھوٹ سراسر سنتے رہے۔ پھر ایک روز بڑے بھائی مطہر نے اس قدر اکتا کر کہا کہ اماں غلط بیانی کیوں کرتی ہیں؟ شیعہ کوئی ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ سے نوحہ خوانی سنتا ہے، باپ کی انگلی پکڑ کر مجلس عزا میں جاتا ہے، قد نکلتا ہے تو پھر عاشورہ کی آداب سیکھتا ہے، ماتم میں شریک ہوتا ہے۔ نسل در نسل ایک روایت ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں لڑکا شیعہ ہو گیا، ایسے کپڑے بدل لیے۔ مطہر بھائی یہ جملہ کئی برس تک اپنے گھر میں دہراتا رہا، سب مسکرا اٹھتے۔ آج یہ واقعہ ایک خاص تناظر میں عرض کیا۔ حالیہ مہینوں میں میاں نواز شریف کی خاموشی، طرز سیاست اور کسی قدر عقب نشینی پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سیاست دنیا کا مشکل ترین پیشہ ہے۔ اس میں بے پناہ ذہانت، رچا ہوا علم، معاملہ فہمی اور معاشرے کے پیچ در پیچ دہاروں سے گہری آشنائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی تاریخ کا گہرا شعور درکار ہوتا ہے، اپنے عہد کے امکانات سے آگاہ ہونا پڑتا ہے۔ کم عمر بچہ اپنے ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، درسگاہ میں نئی دنیاؤں کی خبر پاتا ہے، نوجوانوں کے جوش میں نعرے لگاتا ہے، جلسہ مرتب کرنا سیکھتا ہے، سیاسی تنظیم کے اصول سمجھتا ہے، بزرگ سیاست دانوں سے اختلاف اور مفاہمت کی حدود سیکھتا ہے، خطابت کے نکات معلوم کرتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، روپوش ہوتا ہے، سیاست اور اقتدار کا تعلق معلوم کرتا ہے، سفارت کے آداب اور دلیل تراشنے کا ہنر بھی سیکھتا ہے، مکالمے کی تہذیب سمجھتا ہے، معیشت کی حرکات سے آشنا ہوتا ہے، متنوع مفادات میں سمجھوتے کی راہ نکالنے کا ہنر اکتساب کرتا ہے۔ تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ چرچل 25 برس کی عمر میں پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا تھا۔ 40 برس میں سیاست کرنے کے بعد مئی 1940 میں برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ ایک ریاستی اہلکار اپنی مدت ملازمت پوری کر کے جس عمر میں ریٹائر ہوتا ہے، سیاست دان بمشکل کارکن کے مدبر کے درجے پر پہنچتا ہے۔ آج ہماری تاریخ دیکھیے۔ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا تو وہ 56 برس کے تھے۔ ایوب خان کو سہروردی کو سیاست میں بے دخل کیا گیا تو وہ 66 برس کے تھے۔ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل جب ہوا تو ان کی عمر 51 برس تھی۔ بینظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو وہ 64 برس کی تھیں۔ 28 جولائی 2017 کو پروجیکٹ عمران مکمل کرنے کے لیے نواز شریف نااہل قرار پائے تو وہ 68 برس کے تھے۔ ہم نے اس ملک میں سیاست کے پودے کو تدبر کا تنا اور شجر بننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اکتوبر 2023 میں نواز شریف وطن آئے تو ان کی عمر 73 برس ہو چکی تھی۔
अब सेहत का वो आलम था और ना ही वो जिस्मानी तवन्नाई रही। माजूली, जिलावतनी और क़ैद के मुख्तलिफ मरहलों में इनकी सियासत के 24 बरस ज़ाया हो गए। अशरों की मेहनत से सियासी शऊर भी महरूम रखे गए। अवाम को तासुर दिया गया कि नवाज शरीफ गठजोड़ करके वजीर आजम बनते आ रहे हैं। नाजरीन, फरवरी 2024 के इंतखाबात जमहूरी सियासत का शफाफ चश्मा नहीं, साजिश और मुआशी बहरान की गदली बदरू थे। क्या मानसहरा में नवाज शरीफ और पंजाब में उनके करीबी रफ़्का राना सनाउल्लाह, साद रफीक और जावेद लतीफ वगैरह के इंतखाबी शिकस्त महज इत्तफाक था? अप्रैल 2009 से 9 मई 2023 तक की सियासी कशमकश महज एक हादसा रही। पाकिस्तान का सियासतदान 1973 का दस्तूर मरतब करता है तो हम 1985 की 8वीं तरमीम का जाल बिछाते हैं। 14 बरस की मेहनत से गाड़ी रास्ते पर मुड़ती है तो 2003 की 70वीं आईनी तरमीम मुसल्लत की जाती है। फरवरी 1999 में भारतीय वजीर आजम लाहौर में खड़े होकर पाकिस्तान तस्लीम करने का ऐलान करते हैं तो कारगिल हो जाता है। सियासतदान मीसाक जमहूरियत करते हैं तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता है। 18वीं आईनी तरमीम लाते हैं तो मेमो गेट का हाका किया जाता है। 21 अक्टूबर 2024 को मंजूर होने वाली आईनी तरमीम 1996 के अल जहाद ट्रस्ट फैसले और 2011 की 19वीं आईनी तरमीम का जमहूरी जवाब है। हियोलों की सियासत में तकर्रुरी, तोसी और मयाद के मामलात बरसों के लिए कौम की मईशियत और तमद्दुनी तरक्की का रास्ता खोटा करते हैं और हम ऐसे मासूम हैं कि तंजिया मुस्कुराहट से पूछते हैं, नवाज शरीफ साहब दिल बर्दाश्ता क्यों है? तो नाजरीन, इस वीडियो के बारे में और इस नवाज शरीफ के उदास होने के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ये व्लॉग वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।